الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک اللہ ہے جو ہر حال سے پاک ہے، ہر ضعف کمی کجی سے پاک ہے، اور عروج اتنا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ زیادہ بلند ہو گیا یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ زیادہ بلند ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ کمی تھی جو اب پوری ہو گئی، تو اللہ اپنی بلندیوں میں اس مقام پر ہے کہ جہاں کمی اور زیادتی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، اس سے بہت بلند برتر۔ اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ حالات کا شکار ہے، اور حالات کا لانے والا اللہ ہے۔ یہ ہوا خود میں تیز ہو گئی، بادل اپنے آپ میں کھینچے چلے آئے، یہ پیچھے ایک اللہ کا طاقتور نظام ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، تم نے ان بادلوں کو دیکھ کے تمہارا رب یاد نہیں آتا کہ یہ کیسے دھوئیں کو اکٹھا کر دیتا ہے، ثم یؤلف بینہ، واپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو طے بطے بنا دیتا ہے، پھر ایک حکم دیتا ہے تو اس سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، فیصیب بہ من یشاء، جہاں اشارہ کرتا ہے وہاں پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، جہاں سے ہٹا لیتا ہے وہ ترستے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ ہے جو ہر قسم کے حالات سے پاک ذات ہے۔ باقی جس کو اس نے بنایا ہے اس پر اس کی تقدیر نافذ ہوتے رہتی ہے، وہ خوشیوں اور غمیوں کے بیچ میں چلتا ہے، زندگی اور موت کے اکھاڑے کو روزانہ دیکھتا ہے۔ موت کے لیے طے ہے کہ اس نے جیتنا ہے، دنیا میں یہ واحد پہلوان ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اور بڑے سے بڑے پنجہ آزما کو اور شیروں کے پنجے مروڑ دینے والوں کو اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والے اور انسانیت کو زیر و زبر کر دینے والے، جب موت سے ان کا پنجہ لڑا تو انہیں ہی ہارنا پڑا۔ موت آج تک کبھی کسی سے ہاری نہیں، کہ یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے موت ہے، کل شیء ہالک، ہر ایک کے لیے فنا ہے، ہلاکت ہے۔ کون باقی بچے گا؟ کہ بس الا وجہک، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ جب اس کا امر آتا ہے بڑھاپا، جوانی، سلطنت، فقر، یہ سب چیزیں ایسے ہی دھری رہ جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا جو بڑا فاتح ہے وہ سکندر یونانی ہے، پہلا فاتح جس نے دنیا کو زیر کیا وہ سکندر ہے۔ اور جب اس پر موت نے حملہ کیا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 33 سال۔ اور بیماری کون سی آئی؟ ملیریا، بخار، جو کوئی بڑی بیماری نہیں، ملیریا۔ اور اس کی جوانی کا عروج 33 برس کی عمر، 13 جون کی ایک گرم دوپہر تھی، اور 353 سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، 320 میں پیدا ہوا قبل مسیح، 353 33 سال کی عمر، اور بابل کا شہر عراق کہاں تک پہنچا؟ ہمارے ٹیکس لاتا کہ اس نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر لیے اور خون کی ندیاں بہا دی۔ فاتح اعظم کہلانے کے شوق میں کہاں سے کہاں چلا گیا، جیسے آپ کاروباری لوگ بڑا کاروباری کہلانے کے لیے کتنے تک دو کرتا ہے، وہ صابن کی انجمن کا صدر بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے، اور میری فیکٹری اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، میں اس سے بڑا، میں اس سے بڑا۔ صرف اس ایک خیالی تصور کے لیے لوگ کتنے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اندر سے سانس کو نکال لیتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ نہ شیخ صاحب، نہ مولانا صاحب، نہ ڈاکٹر صاحب، نہ جنرل صاحب، پیچھے رہ جاتا ہے میت۔ میت کب اٹھے گی؟ میت کب اٹھائی جائے گی؟ نہ کوئی کہتا ہے جنرل صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، نہ کوئی کہتا ہے مولانا صاحب کو کب اٹھایا جائے گا۔ ایک لفظ سب پہ فٹ ہو جاتا ہے، میت کب اٹھے گی، جنازہ کب پڑھا جائے گا۔ تو دنیا نے اس کی بے بسی کو دیکھا، لاکھوں انسانوں کے خون میں نہانے والا بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اس کی زبان پہ ایک جملہ تھا بے بسی کا، کوئی ہے جو مجھ سے میرا سب کچھ لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے۔ صرف اتنے دن چاہتا ہوں گھر پہنچ کے مروں، یہاں نہ مروں۔ لیکن آ گیا اللہ کا امر، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائیو کہ موت میں جیتنا ہے، زندگی میں ہارنا ہے۔ وہ کسی بھی روپ میں اللہ کے مقرب ہوں، اللہ کے دشمن ہوں، سکندر جیسا دشمن ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب ہو، موت ہر ایک پر آئے گی۔ صرف ہمارے نبی کے لیے اتنا کیا گیا
تو ان سے پوچھا گیا ہے یہ اعزاز صرف آپ کو دیا گیا، نہ پہلے کسی کو ملا نہ آئندہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیچھے نبی تھے تو کسی سے یہ بات ہو سکتی تھی، تو پیچھے تو کسی سے ہوا نہیں، آئندہ ہو نہیں سکتا. آپ کے لیے اتنا کیا گیا کہ جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو جبریل اندر آ گیا اور ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا، اندر نہیں آیا. جبریل نے اندر آ کے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت باہر دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہوگی تو اندر آئے. تو آپ نے اجازت دی، ہاں ٹھیک ہے آ جائے. تو ملک الموت اندر آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا دن ہے، اللہ نے تو کہا تھا اجازت لے کے جانا، بن اجازت نہ جانا. اور یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اب آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں، اب ہمیں کون پوچھے. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گا؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا، اللہ کا امر ہے، میں تو بے بس ہوں. تو آپ نے ایسے جبریل کو دیکھا، آنکھوں میں سوال کی آنکھوں سے تمہاری کیا رائے ہے. جبریل سے پوچھا ایسے تمہاری کیا رائے ہے. تو اس نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، پابندی آپ پہ کوئی نہیں ہے، شوق ہے. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا تو ایسا کرو، ملک الموت سے فرمایا جاؤ پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں. تو ملک الموت کھڑا انتظار کر رہا ہے. یہ بھی کیسی موت ہے کہ ملک الموت کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. تو ملک الموت کھڑا انتظار میں ہے اور جبریل واپس چلے گئے اللہ کے نبی کا پیغام لے کر. اوپر سے جواب آیا، وہ گئے اور آئے، جواب آیا کہ آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے. تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. تو آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ پھر اب اپنے پاس بلا لیں. جب آپ نے یہ فرمایا تو جبریل جو تھے نا، جبریل وہ بھی غمزدہ ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی پھر آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ کبھی نہیں آؤں گا. وہی کا وہ پاک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا وہ آج ختم ہو گیا. آج میں آخری دفعہ دھرتی کو چھو رہا ہوں، یہ ذمہ داری ختم. تو جب ملک الموت نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا تو جو آخری چند لمحات تھے اس کو بھی آپ نے اپنی امت کے لیے وقف کیا اور 2 باتوں کی نصیحت فرمائی. جاتے جاتے چند لمحات کیا فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، بدتمیز نہ ہو جانا. ما ملکت ایمانکم یہ لفظی ترجمہ تھا غلام، کہ غلاموں سے اچھا، لیکن صرف غلام مراد نہیں، جتنا غریب طبقہ ہے اور جتنا کمزور طبقہ ہے ان کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے ان کا خیال کرنا، چونکہ آپ نے خود اپنے لیے اسی کو پسند کیا، اسی طبقے میں رہنا پسند کیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ ابغونی فی ضعفائکم، میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مالداروں کے فیکٹری والوں کے ساتھ نہیں، مل والوں کے ساتھ نہیں. یہ تو پھو پھان تھوڑے دنوں کیا، بس جان گئی سب کچھ گیا. تو میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پھر آپ نے دعا کی اللہم احینی مسکینہ، یا اللہ مجھے مسکین میں رکھنا، وامیتنی مسکینہ اور مجھے مسکینی کی موت دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین اور قیامت کو مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا. پھر آپ نے کہا عائشہ احب المساکین وقربیہم، عائشہ غریبوں سے محبت رکھنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا. فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اللہ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے گا. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی کو واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ واسطہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ قریب تو اللہ کے کوئی نہیں، سیدھی بات. لیکن اس کے باوجود آپ کا اللہم انی اسألک بصعالیق المہاجرین، یا اللہ میں تجھ سے اپنی امت کے ان ضعفاء اور مسکینوں کی طفیل سوال کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں
جب قیامت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ دائیں بائیں کون ہوں گے؟ معی فقراء المؤمنین، میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں جاؤ ان کو سلام کرو۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی ان کو سلام کرو۔ پہلے آپ نے یہ کہا هل تدرون اول من يدخل الجنہ، تمہیں پتا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، کہ جی آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا، ہمیں کیا پتا؟ تو آپ نے کہا هم الفقراء المہاجرون، میری امت کے غریب مسکین لوگ۔ دیکھو ایک غریب بھی نافرمان ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا غصہ زیادہ ہے۔ مالدار نماز نہ پڑھے وہ بھی مجرم، اور غریب نماز نہ پڑھے وہ بھی مجرم، لیکن جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اس غریب پر اللہ کا غصہ زیادہ ہوگا۔ اور اللہ یوں کہے گا پیسے والے کو تو پیسے کا غرور تھا، اس نے اس لیے میری مان کے زندگی نہ گزاری، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو کیوں مجھ سے دور رہا؟ لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ان کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کہ یہ کون جائے گا؟ کہم الفقراء المہاجرون، یہ کون ہوں گے؟ میری امت کے غریب مسکین لوگ، الذین تتقی بہم المکارہ، جو غم اور صدمے سہتے چلے گئے۔ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، وہ اس طرح مرتے تھے کہ ان کی ساری خواہشیں ان کے سینے میں دفن ہو کے رہ جاتی تھیں، ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں، اور اس طرح قبروں میں جا کے سو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا فرشتوں سے ایتوہم فحیوہم، یہ میرے بندے کھڑے ہیں جا ان کو سلام کرو۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے غریب بندے ہیں جو میری اطاعت میں صدمے سہتے رہے، حاجتیں ان کی سینے میں دفن ہوئی اور یہ قبروں میں دفن ہوئے، آج ان کو اعزاز یہ ملا ہے کہ جاؤ انہیں سلام کرو، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ داخل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے بدتمیز نہ ہونا، تھوڑا سا ڈرائیور دیر سے آیا اس کو ماں کی گال، بہن کی گال، تھوڑا سا منشی نے آگے پیچھے کر دینا، اس کی ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی نہ بیٹی چھوڑی، تھوڑا سا گھر کی خادمہ نے برتن توڑ دیا، کوئی شیشہ توڑ دیا، اس کو ایسا ذلیل و خوار کیا کہ اپنی ساری عاقبت برباد کر دی ایک پیالی کے پیچھے، ایک پلیٹ کے پیچھے، ایک سیٹ کے پیچھے۔ تو آپ نے کہا دیکھو دیکھو بدتمیز نہ ہو جانا غریبوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، متکبر نہ ہو جانا، ان کی عزت نہ تار تار کر دینا۔ آپ نے آخری خطبے میں بھی 3 دن مسلسل یہ جملہ دہرایا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے جان مال کا خیال کرنا۔ پھر جب الفاظ اور پست ہو گئے تو آپ نے الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ پھر آپ نے آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ یہ اس طرح پھر جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا تو کبھی نہ رویا، نہ آئندہ کبھی روگا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جبریل ملک الموت کے۔ اس نے کہا واہ محمدہ، ہائے محمدہ، آج دنیا آپ سے محروم ہو گئی، کائنات آپ کے خیر سے محروم ہو گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے اٹھ جانا۔ تو یہ ایک ایسی منفرد کہانی ہے جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی تو بھائی دیکھو پتہ نہیں کون کب اٹھا دیا جائے، کوئی بیمار ہو کے چلا جاتا ہے، کوئی ٹھیک ٹھاک چلا جاتا ہے، کوئی حادثے میں مر جاتا ہے، کوئی کیسے مر جاتا ہے، اوپر فیصلہ اوپر سے، بے وقت کوئی نہیں مرتا ہے۔ کیسی بے وقت موت ہے یہ زبانوں پہ آ جاتا ہے، کیسی بے وقت موت ہے یہ اللہ پہ اعتراض بنتا ہے۔ اللہ کسی کو بے وقت نہیں موت دیتا، کسی کو بے وقت نہیں مارتا، جس وقت اٹھاتا ہے وہی اس کا وقت ہوتا ہے، جب وہ بلا رہا ہے وہی اس کے جانے کا وقت ہے، اس سے پہلے اس کا وقت تھا ہی نہیں۔ تو یہ جملہ زبان پہ نہیں آنا چاہیے کہ بڑی بے وقت موت ہے، موت تو بھائیو اپنے وقت پر آتی ہے۔ ہاں مر جانے والا چلا گیا ہے، میرے آپ کے لیے فکر کا مقام ہے کہ مجھے اس گھاٹی سے گزرنا ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، مجھے اس کے لیے جن چیزوں کو آگے قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور حشر میں جو میری چیزیں کام آنے والی ہیں وہ زادراں ہیں، ان کو ساتھ لے کے جو چلتا ہے وہ مالدار ہو کے بھی کامیاب ہے، فقیر ہو کے بھی کامیاب ہے، بادشاہ کو بھی کامیاب ہے۔ محمود غزنوی دنیا میں مسلمانوں میں سب سے بڑا فاتح گزرا ہے۔ محمود غزنوی جتنی فتوحات کسی مسلمان بادشاہ نے نہیں کی، بلکہ فتوحات میں پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی اور تیسرے نمبر پر وہ سکندر یونانی ہے، چوتھے نمبر پر تیمور ہے۔ ان میں محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کا عرصہ سب سے زیادہ محمود غزنوی کیا، 33 برس حکومت کی، اور 70-80 سال پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی تھی، چوتھی صدی کا بادشاہ، چوتھی صدی، 70-80 سال پر اس کی قبر بیٹھ گئی۔ اس کی قبر کو جب ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ کھودا گیا تو اندر دیکھا تو اس طرح اس کی میت پڑی تھی جیسے ابھی کوئی اس کو دفن کر کے گیا، اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو چکے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اسی طرح کفن
ترو تازہ جسم، ترو تازہ، اس کا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا جیسے آدمی سویا ہوا تھا، اور الٹا ہاتھ ایسے لمبا. تو انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ کو اٹھا کے ایسے اس کو جو ملا تو بالکل نرم و نازک جیسے زندہ کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں نہ. اکڑاؤ 1000 برس مٹی میں کوئی پڑا رہے وہ کہاں سلامت رہتا ہے. چلو یہ کوئی بڑا ابدال ہوتا، کوئی بڑا قطب ہوتا تو ایک عقل میں آنے والی بات. بادشاہ اس فاتح تین اور 33 برس حکومت کرنے والا انسان، 1000 سال گزر گیا زمین اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا طریقہ زندگی دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل میرے بھائیوں کہ جس سے آدمی دونوں جہان کی زندگی بنا سکتا ہے. اس کے برعکس بھی ہوا ہے. سلیمان بن عبد الملک کو دفن کرنے لگے. سلیمان بن عبد الملک بھی بادشاہ ہے اور بہت چھوٹا ہے محمود غزنوی کے مقابلے میں، اور حکومت بھی تھوڑی سی کی ہے 2-2.5 سال، بس 2-2.5 سال کی حکومت ہے. جب اس کو قبر کے قریب لائے تو اس کا جسم ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جنازے میں شریک تھے. انہوں نے فرمایا بل عجل اللہ بالعقوبہ، کہ بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی چھپاؤ اپنے باپ کو، عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. بل عجل اللہ بالعقوبہ، جلدی چھپاؤ. یہ بھی ایک رخ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے یہ بھی بادشاہ ہے. جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا بن حیبہ کو بلا کے فرمایا دیکھو میں نے 3 خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، عبد الملک کو بھی، سلیمان، ولید کو بھی، سلیمان کو بھی. جب ان کو قبر میں رکھا اور ان کے چہرے ان کے کفن کی گرہ کو کھولا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. ہم تو فٹ کر کے رکھتے ہیں نا قبلہ، کل میں نے گرہ کھولی تو ان کا چہرہ یوں مڑ چکا تھا، بالکل الٹی طرف ہو چکا تھا اور چہرے کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا. ولید عبد الملک کو رکھا یہی دیکھا، ولید کو رکھا، سلیمان کو رکھا، تینوں کے ساتھ یہی ہوا. چند سیکنڈ میں قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو گرہ کھولنے میں کیا دیر لگتی ہے، چند سیکنڈ میں یہ ہو چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور قبلے سے چہرہ ہٹ چکا تھا. تو اب میں جا رہا ہوں، وہی حکومت، وہی سلطنت، وہی تخت، انداز بدلا. انہوں نے اپنے طریقے پر کی، انہوں نے اللہ کے رسول کے طریقے پر کی. تو کیا فرق دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی صابن کی فیکٹری چلا کے نہیں مر رہے، 3 بر اعظم کی حکومت چلا کے موت آ رہی. تو جب ان کو قبر کے قریب کیا گیا تو سلیمان کا جسم تو ہلنے لگا تھا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہوا چلی اور ایک پرچہ لہراتا ہوا سب نے دیکھا، یوں بل کھاتا ہوا آیا اور عمر کے سینے پر آ کے گر گیا. جب اس کو اٹھا کے دیکھے گا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو آگ سے نجات دے دی ہے. یہ اس کی سند ہے، اس کا پروانہ ہے. وہ کاغذ ان کے کفن کے اندر رکھ کر ان کو قبر میں اتارا گیا. اور رجا بن حیوہ جن کو وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیکھنا، مجھے قبر میں رکھنے کے بعد دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ان کی قبر میں اترے اور ان کی گرہ کو کھولا تو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یوں دیکھا کأنہ فلقۃ قمر، مجھے یوں لگا جیسے کسی نے 14ویں رات کا چاند اتار کے قبر میں ڈال دیا، ایسے چمک رہا تھا چہرہ. اور کہاں تک حکومت تھی؟ دمشق سے لے کر کشمیر تک اور استنبول تک اور کاشغر تک، چین، اور ادھر سینیگال چاڈ تک، ادھر جنوبی فرانس تک. اتنی لمبی سلطنت پر جس شخص نے 2.25 سال حکومت کی ہو، کتنی زیادتیاں اس سے ہو سکتی تھیں. وہ کتنی اونچی شان کے ساتھ اپنی قبر میں جا رہا ہے کہ قبر کے اندر جیسے چاند اتر آیا. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک شخص تھا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا. تو وہ ہر جمعے اپنے باپ کو خواب میں ملتا تھا، ہر جمعے. ایک جمعے نہیں میں آیا خواب میں، اگلے جمعے پھر خواب میں ملا. ان کا بیٹا پچھلے جمعے ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا پچھلے جمعے عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ نے تمام شہداء سے کہا تو اس کے جنازے میں شرکت، ہم سب اس کے جنازے میں شرکت کر لی. پھر ایک اور واقعہ لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حبیب بن عمیر ایک بڑے لوگوں میں ہیں، عرب سرداروں میں، یہ روم کی لڑائیوں میں قید ہو گئے. ان کے ساتھ 10 آدمی اور قید ہوئے تو انہوں نے باقیوں کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا، ان کو غلام بنا لیا. تو وہ جو جس سردار نے غلام بنایا اس نے کہا کہ تو عیسائی ہو جا تو میں تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں. تو انہوں نے فرمایا تو مجھے سارا جہان بھی دے دے تو میں یہ قبول نہیں کر سکتا. تو اس نے کیا کیا، ایک کمرے میں ایک گھر میں اس کو بند کر دیا اور ایک لڑکی کو اس کے ساتھ اس پر مسلط کر دیا اور اس لڑکی کو کہا کہ اس سے برائی کرواؤ، جب یہ منہ کالا کرے گا تو پھر عیسائی بھی ہو جائے گا اور سرخوش ہو جائے گا، تم اس سے گناہ کرواؤ. 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس کو گناہ کی دعوت دیتی رہی اور 3 دن 3 رات میں انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہے، اور نہ کھایا نہ پیا.
جب 3 دن گزر گئے تو وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ پتھر ہے، لوہا ہے، انسان ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تجھے روکتا کون ہے؟ تجھے روکتا کون ہے؟ کوئی ہے تیسرا ہے نہیں، تجھے کس نے روکا ہوا؟ کہ مجھے میرے اللہ کے خوف نے روکا ہوا جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا ہے کہ میں کیسے اپنے دامن کو ناپاک کروں۔ پھر کہنے لگے میرے اوپر آج یہ شراب رکھی تھی، اور کچھ نہیں، صرف شراب رکھی تھی، کہ آج میرے اوپر یہ شراب بھی حلال ہے، میں پیاس سے اتنا تڑپ رہا ہوں، اور سور پکا کے رکھا ہوا کہ یہ گوشت میرے اوپر حلال ہو چکا ہے، لیکن میں بھوکا پیاسا مروں گا، اپنے اللہ کا نافرمان بن کے کبھی نہ مروں گا۔ تو اس لڑکی نے کہا تیرے جیسے کا مر جانا یہ تو انسانیت کے لیے داغ ہے، میں تجھے بچاؤں گی، میں تیرا ہیلا کروں۔ وہ جو آئی تھی اس کو گمراہ کرنے، وہ خود اب اس کے بچانے کے چکر میں ہے۔ تو رات کو آئی اور ان کو نکالا، ایک توشہ دیا کھانے کا، اور تھیلی میں پیسے تھے، کہ دیکھو یہ پیسے ہیں، یہ توشہ ہے، یہاں سے نکلو، یہ جو جنوب کا ستارہ ہے قطب، اس کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھو، اس کو سیدھے کندھے پر رکھ کے چلتے جاؤ، کسی نہ کسی دن عراق کی سرحد میں داخل ہو جاؤ گے۔ عراق کے چل پڑے، رات کو چلتے دن کو چھپ جاتے، رات کو چلتے دن کو چھپ جاتے۔ اس زمانے میں تاروں سے دیکھ کر ہی سفر ہوتا تھا، سمت طے ہوتی تھی۔ کہنے کہ چوتھی رات تھی کہ ایک دم پیچھے سے نہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور ان کے دوڑنے کی آواز آئی، تو میں نے کہا پکڑا گیا، آ گیا پکڑنے والے۔ اچانک وہ میرے سر پر پہنچے، دیکھنے کا حبیب، میں حیران ہوا، پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو وہ میرے ساتھی جو شہید کیے گئے تھے سارے گھوڑوں پر سوار۔ میں نے کہا تم تو سارے قتل ہو گئے، تم یہاں کہاں ہو؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میری راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، زندہ ہیں، ولكن لا تشعرون، تمہاری عقل و خرد سے اوپر کی کہانی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں ہم تو سارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن آج رات عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ ہے، اس کی شرکت کے لیے سارے شہداء کو حکم دیا گیا کہ حاضری دو۔ تو ایک نے کہا گھر جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا ہاتھ پکڑاؤ، میں نے ہاتھ کو اس کے چاہا، جب مجھے پیچھے بٹھا لیا، مجھے یوں لگا جیسے گھوڑا چند قدم چلا تو اس نے اپنی کوہنی مار کے یوں مجھے گرا دیا، تو یوں کر کے جو گرایا تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک موت ہے کہ شہداء جنازے کے لیے آ رہے ہوں، اور یہ بھی ایک موت ہے کہ قبر انگارے بن چکے۔ مسلم بن عقبہ جس نے حملہ کیا یزید کے حکم پر مدینہ منورہ، واقعہ حراجہ ہوا، یزید کے حکم پر مدینے پر لشکر کشی ہوئی، اور 3 دن اللہ کے نبی کا شہر لٹتا رہا۔ تو اس کا جو لشکر کا سردار تھا مسلم بن عقبہ، وہ جب مکے حملہ کرنے چلا تو جہاں حاجی احرام باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذوالحلیفہ، یہاں وہ مر گیا مدینے سے 7 میل۔ تو انہوں نے اس کو وہاں دفن کیا، اور حسین بن نمیر کو اپنا لشکر کا امیر بنا کے چل پڑے مکہ۔ تو عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ابو طلحہ، یہ بڑے صحابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن ابو طلحہ انصاری ہیں بڑے مشہور۔ ان کی باندی نے مدینے والوں سے کہا کہ میں نے قسم اٹھائی تھی جب عبداللہ کو شہید کیا گیا کہ اگر مسلم بن عقبہ پہ اللہ نے مجھے طاقت بخشی تو میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں گی، میں نے قسم اٹھائی تھی۔ وہ مر گیا ہے، چلو اس کی قبر کھودو اور میری قسم پوری کرو، اسے سولی پہ لٹکاؤ۔ تو مدینے والے تو پہلے زخمی تھے، سارے چل پڑے کہ چلو اس بدبخت کی قبر کھود کے اس کو لٹکاؤ سولی پہ۔ جو قبر کی ایک اینٹ ہٹائی تو ساری قبر انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس کا جسم ان انگاروں میں ایسے دہک رہا تھا جیسے لوہے کی سلاخ کو آگ میں ڈالو تو وہ سرخ ہو کر دہکنے لگتی ہے، اس طرح اس کا سارا وجود انگاروں میں دہک رہا تھا۔ تو انہوں نے اینٹ رکھ دی، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندی نے کہا بس اللہ نے میرا بدلہ خود لے لیا، مجھے بدلہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 طرح کی موتیں میرے بھائیو بہنوں ہر انسان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ کچھ ہیں جو جنت کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں، ان کے لیے موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، اور کچھ ہیں جو جہنم کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں، ان کے لیے موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی 3 بر اعظم پہ سلطنت ہے، 42 سال کی عمر ہے، عین جوانی ہے۔ اسی رجا بن حیوہ جس نے اس کو کہنے کے ذرا کہنے کہ ایک دعا کرو، میں آمین کہوں گا اور تمہیں قسم پہلے اٹھاؤ کہ جو کہوں گا وہ دعا کرو۔ وہ کہنے کہ پہلے آپ دعا تو بتاؤ، کہ نہیں پہلے قسم اٹھاؤ کہ جو کہہ رہا ہوں وہ دعا کرو گے، پھر میں دعا بتاؤں گا۔ جب اصرار کیا تو اس نے قسم اٹھا لی، کہا اچھا جی میں قسم کہا اچھا دعا بتاؤ۔ کا دعا یہ ہے دعا کرو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں مرنا چاہتا ہوں، زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے کہا میں یہ دعا کیوں کروں، ساری انسانیت کی محرومی آپ کا مرنا، کہ تم نے اس لیے میں نے تم سے قسم اٹھوائی تھی، دعا کرو اللہ مجھے بلایا اپنے پاس، میں دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو انہیں ہاتھ اٹھائے تو سامنے اپنا بیٹا آ گیا چھوٹا، کہنے یہ بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس کے لیے دعا کرو یہ بھی میرے ساتھ ہی جائے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، 1 ہفتہ پورا نہیں گزرا کہ ایک ہی دن بعد بیٹا دنیا سے چلے گئے۔
تو جس نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے اس کے لیے موت سب سے خوشگوار پیغام ہے. منظر خوفناک ہے، آنکھیں بند ہوئی پڑی ہیں، وہ پھٹے پہ ڈال رہے ہیں، کرتے پھاڑ رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، میت کو اٹھا کے قبر میں ڈال رہے ہیں، پر مٹی ڈال رہے ہیں. لیکن یہ سوچو اللہ نے اپنے نبی کو بھی تو قبر میں ڈالا. اگر یہ قبر ایسا خوفناک مسئلہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کے لیے تو محل بنوا کر رکھا تھا، بس سنگ مرمر کا محل بناؤ اور اس میں میرے نبی کی چارپائی کو رکھ کے دروازہ بند کر کے چلے جاؤ. وہ آپ بھی قبر میں ہی گئے ہیں. ہم گئے اردن 1991 میں، ہماری جماعت اردن گئی. وہاں بڑا خوبصورت انہوں نے بنگلہ دکھایا پہاڑ کی چوٹی پر. ان کا یہ شخص شاہ حسین کا پائلٹ رہا ساری زندگی. ایک دفعہ شاہ حسین کے ساتھ مدینے گیا تو وہ بادشاہوں کو وہ جالی کے اندر لے جاتے ہیں تو کہو اندر لے گئے. تو یہ پائلٹ شاہ کے ساتھ کھڑا ہوا، فاتحہ پڑھ رہے تو اس کے دل میں خیال آیا ہوئے اللہ کا نبی کتنے اندھیرے میں پڑا ہوا، وہاں بجلی کوئی نہیں، وہاں لائٹ کوئی نہیں، پھر آگے چاروں طرف سے دیوار بند ہے، پھر آگے قبر مبارک ہے. تو وہ کہنے لگا میرے جی میں آیا اللہ کا نبی کتنے اندھیرے میں، خیال آ کے چلا گیا. رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ جہاں جہاں سلام کے لیے کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے، اور روضہ مبارک کی جو چار دیواری ہے اس کی اینٹ کے ایک ایک ذرے سے آفتاب پھوٹ رہا ہے، روشنی 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 روشنی. غیب سے آواز آتی ہے دیکھو اللہ کا رسول روشنی میں ہے کہ اندھیرے میں ہے. بس اسی وقت آنکھ کھلی اور توبہ. شاہ حسین کو استعفیٰ پیش کیا کہ حضور اب میری آپ کی راہیں جدا ہیں، آپ کے ساتھ بہت ایمان فروخت کیا، اب مجھے ایمان بچانا ہے. اور اس کے بعد نوکری چھوڑ کے چلہ لگایا، تبلیغ میں چلہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کے ساتھ دنیا سے اٹھایا. جب ساری چیزوں سے طائب ہو گیا تھا اور تبلیغ میں بھی خوب نقل و حرکت کر رہا تھا، اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے پاس اسے اپنے پاس بلا لیا. یہ کامیاب انسان کی موت ہے. تو بھائیو جانے والا تو چلا ہی جائے گا. موت ایک ناگوار چیز نظر آتی ہے. جھونپڑے اور خیمے میں رہنے والا موت کی تمنا نہیں کرتا. ایسے گھروں میں رہنے والا کب چاہتا ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے، بلا لیا جائے، پر کیا کریں، اللہ کا فیصلہ ہے، اسے اٹھانا ہی ہے، اسے لے جانا ہی ہے، اسے زیر زمین پہنچانا ہی ہے. جس سے راضی ہو گیا اس کے لیے جنت کا نظام بن گیا، اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن گیا، راحت کے دروازے کھل گئے. ہاں